الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وقال الله تعالى في مقام ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. عزیز طلبہ اور طالبات، آج ہمارا موضوع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت باپ اور بحیثیت والد. اس سلسلے میں جو قرآن مجید کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے، پہلی آیت کریمہ جس کا تعلق سورہ آل عمران سے ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں. اس کی ایک قرات میں یہ لفظ بھی موجود ہے حضرت ابی بن کعب کی کہ وہ ابو لہم، کہ وہ نبی ان کا چونکہ باپ ہے، والد ہے، یعنی پوری امت کا. ویسے ایک حدیث بھی ہے جو سنن نبی داؤد کی صحیح حدیث، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما انا لکم بمنزلۃ الوالد، کہ بے شک میں تمہارے لیے یعنی پوری امت کے لیے ایک باپ کی حیثیت سے ہوں، ایک والد کی حیثیت سے ہوں. جس طرح ایک باپ اپنی اولاد کے لیے فکر مند رہتا ہے، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی پوری امت کی ایک سکے باپ سے بھی بڑھ کر وہ فکر تھی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ کام جو انسان کو جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے بچا لے اس کو واضح کر دیا ہے، تاکہ امت جہنم سے بچ جائے اور اللہ کی رحمت میں داخل ہو جائے. اور دوسری آیت کریمہ جو سورہ احزاب کی ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد کی ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی بھی کی، آپ کی اولاد بھی ہوئی، اور آپ خود اپنے خاندان کے معزز اور محترم بیٹے بھی تھے، اور پھر اللہ رب العزت نے آپ کو اولاد سے بھی نوازا. قرآن مجید سورۃ رعد کی آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، کہ یقیناً ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء اور رسول بھیجے ہیں تو ہم نے ان کی بیویاں بھی بنائی اور ان کی اولادیں بھی. یعنی پہلے انبیاء بھی صاحب اولاد بھی تھے اور صاحب زواج بھی، یعنی باپ کی حیثیت سے اور شوہر کی حیثیت سے اور اسی طرح والد کی حیثیت سے پہلے انبیاء اکرام نے بھی جو زندگیاں گزاری ہیں وہ معاشرے کے اندر گزاری ہیں. اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 بیٹیوں سے نوازا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہوئے، لیکن اللہ نے ان کو صغر سنی کے اندر اور کم عمری کے اندر ہی فوت کر لیا اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنی بیٹیوں کے ساتھ محبت ہے بحیثیت والد کے، اس محبت، اس شفقت اور اس پیار نے، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹیوں کے متعلق جو فرامین ہیں، جو آپ کی تعلیمات ہیں، اس نے زمانہ جاہلیت کے فاسد نظریات کا خاتمہ کر کے رکھ دیا. یعنی آپ نے بیٹی کو اتنی عزت دی، یعنی آپ بیٹی کے حق میں یا بیٹیوں کے حق میں اتنے رحیم و شفیق باپ تھے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر جو یہ ایک فاسد تصور پایا جاتا تھا کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے اور ان کی پیدائش پر جو ہے وہ صفحہ ماتم بچ جاتی، اور لڑکوں کی پیدائش پر بڑی خوشی کا اظہار ہوتا. اور یہ رسم آج بھی ہمارے درمیان موجود ہے. یعنی فطرت تو ہم اس کو نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ فطرت اللہ رب العزت نے ایسی نہیں بنائی. یہ ہمارے ہاں، یہ خود ہماری سوسائٹی کا، ہمارے معاشرے کا، ہمارے کلچر کا یہ بہت بڑا ایک خراب پہلو ہے، ایک فساد والی چیز ہے جو پھیل گئی ہے، اور یہ زمانہ جاہلیت کی چیز ہے جو ہمارے اندر دھر آئی ہے. اللہ اکبر. قرآن مجید کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے سورۃ نحل کے اندر کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. یعنی بیٹی کی خوشخبری ملتی تو اس کے چہرے کا رنگ فک پڑ جاتا، سیاہ ہو جاتا، اور وہ بڑا غم و غصے کے اندر بھر جاتا، اور وہ اپنے اندر جو ہے وہ منہ چھپائے پھرتا کہ میں کس کو کیا بتاؤں کہ میرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کے بہترین نام رکھے، بیٹوں کے بھی بہترین نام رکھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹوں کے نام جیسے قاسم تھا، عبداللہ تھا، ابراہیم تھا، لیکن بیٹیوں کے نام کیا خوبصورت ہے، زینب ہے، رقیہ ہے، ام کلثوم ہے، فاطمہ ہے. تو ایک باپ کی سب سے اولین ذمہ داری تو یہ بنتی ہے کہ وہ اپنے
بچوں کے بہترین نام رکھے، یعنی جو قرآنی بھی ہوں، اسلامی بھی ہوں، منفرد بھی ہونے چاہیے، مختصر بھی ہونے چاہیے، لیکن جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم انبیاء کے ناموں پر نام رکھو، اس لیے آج ہمیں بھی یہ تعلیم ہے کہ اچھے نام جن کا معنی صحیح بنتا ہو، قرآنی اسلامی ہو، صحابہ کے ناموں پر، امہات المومنین کے ناموں پر، ازواج مطہرات اور صحابیات کے ناموں پر، اور اللہ کے نیک بندوں اور بندیوں کے ناموں کے نام پر نام رکھنا ایک بہترین والد ہونے کی حیثیت سے یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نام رکھا، لیکن اس کے ساتھ جب فاطمہ کے گھر میں اولاد ہوئی، یعنی کہ اولاد کی اولاد، نواسے پیدا ہوئے، تو ان کا نام بھی اللہ کے رسول نے خود رکھا، حسن اور حسین، اور ان کی عقیقے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے۔ تو اس لیے والد کی دوسری ذمہ داری یہ بنتی ہے اولاد کی پیدائش کے بعد کہ وہ پہلی ذمہ داری تو یہ ہے کہ وہ بہترین نام کا انتخاب کرے، اہل علم سے، علماء سے مشورہ کرے اور اچھا نام اس کا انتخاب کرے۔ اور بعض لوگ نام کے انتخاب میں یونیک کے چکر میں وہ بھول جاتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے، قرآن اسلامی بنتا بھی ہے کہ نہیں۔ تو بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری ہے بحیثیت والد کے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نام رکھنے کے اندر بھی اطاعت کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بحیثیت والد جو یہاں رہنمائی ہے وہ ہم دیکھیں کہ وہ کیا ہے۔ اور ایک والد کی دوسری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ اولاد کی پیدائش کے بعد عقیقے کا اہتمام کرے۔ عقیقہ کرنا سنت ہے، اللہ کے رسول نے حسن حسین کا عقیقہ کیا، اور اس کی حکمت اللہ کے رسول نے یہ بیان فرمائی کہ عقیقہ جو ہے یہ بچہ جو ہے وہ گروی ہوتا ہے، رہن ہوتا ہے، اور جس طرح انسان کسی گروی رکھی ہوئی، رہن رکھی ہوئی چیز کو چھڑاتا ہے، اس کی جو بھی اس کی واجبی ایک قیمت دینی ہوتی ہے تو وہ دے کر گروی کو چھڑاتا ہے۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ آفات اور بلیات بچے سے ٹل جاتی ہیں، اس لیے عقیقہ جو ہے جو کہ اس میں خون بہایا جاتا ہے، اور عقیقہ 7ویں دن کیا جاتا ہے۔ اچھا، یہ بات بھی یہاں نوٹ کر لینی چاہیے کہ ایک والد ہونے کی حیثیت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل بھی ہمارے سامنے آتا ہے کہ 7ویں دن 4 کام کرنے ہیں۔ ایک والد کی یہ ذمہ داری ہے، پہلی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بہترین نام رکھے، 7ویں دن تک نام منتخب ہو جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ عقیقہ کرے 7ویں دن، اور تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ وہ بچے کے سر کے جو بال ہیں ان کو اتروائے، بچہ ہو یا بچی ہو، جھنڈ اتارے۔ اور 7ویں دن چوتھا کام یہ ہے کہ وہ جھنڈ کے برابر چاندی صدقہ کرے یا پیسے دے اس کے برابر۔ اور 5واں کام، اگر بچے کی صحت اجازت دے، یعنی بیٹا ہوا ہے تو اس کی صحت اجازت دے تو اس کا عقیقہ ہے، ختنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کاموں کے اندر ہماری رہنمائی کی ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام بیٹیوں کے نام، اپنے بچوں کے نام بہترین رکھے، اور اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کے گھر اولاد ہوئی یعنی حسن حسین، تو ان کا عقیقہ اللہ کے رسول نے کیا۔ اس لیے والد ہونے کی حیثیت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل بیٹی کی خوشی، بیٹی ہونے پر جو خوشی کا اظہار ہے، اور بیٹیوں کے ساتھ جو محبت ہے، جو ان کے ساتھ انس ہے۔ اور بعض لوگ ہمارے معاشرے میں ایسے ہیں جو بیٹیوں کے ساتھ محبت اور پیار نہیں کرتے، یا تو جاہلیت کی ایک رسم ہے ان کے اندر، یا پھر یہ ہے کہ لوگوں سے ڈرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کی تکلیف بھی محسوس کی ہے، ٹھیک ہے، یعنی اپنے بچوں کی تکلیف کو محسوس کرنا اور اس کا اظہار ہونا، یہ ایک والد کی شفقت اور اس کی محبت کی نشانی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم فوت ہوئے، آپ کے ہاتھوں میں فوت ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور آپ نے اس موقع پر فرمایا کہ انا بفراقک لمحزونون یا ابراہیم، کہ ابراہیم اب ہم بہت تمہاری جدائی کی وجہ سے بہت غمزدہ ہیں، لیکن ہم اپنی زبان سے وہی کہتے ہیں جس پہ ہمارا رب راضی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچوں کی تکلیف پر تکلیف محسوس کی ہے۔ اور اسی طرح دوسری طرف دیکھیے کہ غزوہ بدر کے قیدیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جو زینب تھی، ان کے شوہر آئے تھے نا، ابو العاص ان کا نام تھا، تو ان کو چھڑانے کے لیے جو فدیہ دینا تھا وہ سیدہ زینب نے مکہ سے بھیجا تھا، اپنی ماں کا وہ ہار، یعنی سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا وہ دیا ہوا ہار بھیجا تھا جو سیدہ زینب کی شادی پر سیدہ خدیجہ نے انہیں دیا تھا۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ کو سیدہ خدیجہ کی یاد آئی، اور بیٹی جو ہے اس کی جو شفقت پدری ہے اس نے ستایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہار لیا اور صحابہ کے پاس آئے اور کہا کہ اگر تم اجازت دو، تم کہو تو میں یہ ہار اس کو واپس کر دوں، کیونکہ اس کے پاس اس کی ماں کی نشانی ہے۔ یہ ایک دیکھیں والد ہونے کی حیثیت سے یہ والا جو کانسیپٹ ہے یہ ہمارے معاشرے میں کہاں ہے؟ ہمارے ہاں تو ایک سے دوسری بیٹی پیدا ہو جائے تو ہم منحوس سمجھتے ہیں بیوی کو، اور شادی کو منحوس سمجھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں، بلکہ مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تانا بھی دیا تھا اس بات پر، خود ابو لہب نے، ابو جہل نے تانا دیا تھا کہ دیکھو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ تو اس کی نسل نہیں چلے گی، اس کا خانوادہ نہیں چلے گا، کہ خاندان اور نسل جو ہوتی ہے وہ بیٹے سے چلتی ہے، بیٹی سے نہیں چلتی۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس کا جواب دیا، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اور وہ جو ان شانئک هو الابتر، کہ بے شک آپ کا دشمن ہی جڑکٹا ہے نا۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کی خوشی کے ساتھ آپ خوش ہوتے، اپنی اولاد کی تکلیف پر آپ تکلیف محسوس کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کو جو عزت بخشی، جو چاہت دی، اور جو ان کو شفقت اور محبت دی، ایسی بہترین جو محبت کی مثال ہے تاریخ انسانی میں نہیں ملتی۔ اب دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جب حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لاتے تو حضرت فاطمہ جو ہے ان کے لیے بستر بناتی اور خود اٹھتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جگہ پہ بٹھاتی، آپ کے ماتھے کا بوسہ دیتی، اور اسی طرح جب سیدہ فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے اور اس کی پیشانی پہ بوسہ دیتے اور انہیں پیار کرتے اور اپنی جگہ پہ بٹھاتے۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا کے ساتھ رسول اللہ کی جو محبت ہے یہ اس قدر عظیم مثال ہے کہ اللہ کے رسول سے بڑھ کر لیڈر کون ہو سکتا ہے، آپ سے بڑھ کر رئیس اور قائد کون ہو سکتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر انسانیت کا محسن اور مربی کون ہو سکتا ہے۔ اتنی مصروفیت کہ شاید تاریخ انسانی میں اتنی مصروفیت کسی انسان کی نہ ہو، لیکن بیٹی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، اولاد کے ساتھ بحیثیت والد کے جو آپ کی شفقت و محبت ہے۔ حالانکہ جو قائد اور لیڈر لوگ ہوتے ہیں نا ان کی باہر کی زندگی بڑی مصروف ہوتی ہے، اور باپ چونکہ جو بحیثیت باپ ہوتا ہے وہ ایک گھر کی زندگی ہوتی ہے، پرسنل لائف ہوتی ہے، اور ایک خانگی زندگی کا معاملہ ہوتا ہے نا باپ والا معاملہ۔ لیکن آپ نے خانگی زندگی کے اندر بھی جو مثالیں دی ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتیں، جو عادات اور جو طور طریقے اور جو آپ نے شفقت و محبت کے بہترین نمونے، قابل اتباع اور قابل تقلید نمونے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیش کیے ہیں، شاید انسانی تاریخ میں ایسا اس سے پہلے نہ ہوا ہوگا اور ناممکن ہوا ہوگا۔ اور آپ دیکھیے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ جو بیٹیوں کو تعلیم دے، ان کو ادب سکھائے اور ان کو جوان کرے، پڑھائے لکھائے اور پھر ان کی شادی کر دے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بہترین والد کو جنت کی بشارت دی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سیدہ فاطمہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے مسجد نبوی میں ممبر نبوی پر کھڑے ہو کے آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی، پوری امت کو یہ فضیلت بیان فرما کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ یہ جو فاطمہ ہے یہ میرا ٹکڑا ہے، انما ہی بضعۃ منی، اور جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے اس کو پریشان کیا اس نے مجھے پریشان کیا۔ اس طرح یہ جو ایک معاملہ ہے بیٹیوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، اولاد کے ساتھ محبت و شفقت کا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں کائنات کے بہترین باپ ہیں، کائنات کے بہترین والد ہیں۔ ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور چکی چلا چلا کے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے تھے، تو ایک خادم کی فرمائش لے کر آئی کہ آپ مجھے خادم دے دیجیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو تسلی دی اور فرمایا کہ کیا میں تم کو اس سے بہتر عمل نہ بتاؤں کہ اگر تم رات کو وہ کر کے سو تمہاری یہ ساری تھکن دور ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بعد میں آ گئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہ حضرت علی کی بھی کفالت کی تھی، حضرت علی جو ہے وہ سب سے پہلے بچوں میں اسلام لائے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اپنے چچا ابو طالب کے ہاں پرورش پائی، کفالت پائی، تو چچا کی وفات کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو کفالت ہے، پرورش ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوئی۔ تو اس اعتبار سے حضرت فاطمہ اور حضرت علی دونوں کے جو باپ ہیں اور دونوں کے جو والد کی حیثیت سے ذمہ داری تھی وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھی۔ تو اس سلسلے میں بھی آپ نے دونوں کو یہ تعلیم دی کہ تم رات کو جب بستر پر جاؤ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ کو پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے غلام اور لونڈی سے کہیں بہتر ہے۔ اور یہ حدیث صحیح بخاری میں آتی ہے۔ اس حدیث کے تحت صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی دی ہوئی اس تسبیح کو ہم پڑھتے رہے، یعنی میں پڑھتا رہا، یہاں تک کہ جو جنگ صفین کی رات تھی اس رات بھی میں نے اس تسبیح کو نہیں چھوڑا۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک باپ ہونے کی حیثیت سے ایک والد کو ہر وقت یہ غم اور فکر لگی رہتی ہے کہ میں اپنی اولاد کو نیکی کی تعلیم دوں، اچھی تربیت کروں۔ آج سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے نا، سب سے بڑی پرابلم آج یہی ہے، ہر والدین کی پرابلم ہے کہ ہم اپنی اولاد کو کیسے اچھا بنائیں، کیسے نیک بنائیں، کیسے بہتر بنائیں، ہماری اولاد جو ہے وہ دینی تربیت اور تعلیم پا جائے۔ تو یہ بہترین مثالیں ہیں ہمارے لیے، خود عمل کریں اور اولاد جو ہے وہ والدین کو دیکھ کر خود عمل کرے گی اس کے پیچھے۔ ایک حدیث صحیح بخاری میں اور ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ محبت و شفقت کمال درجے کی تھی تو بچوں کو بھی رسول اللہ کے ساتھ کمال درجے کی محبت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں دعوت و تبلیغ کے لیے لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے تھے تو اس وقت جو کافر مشرک تھے نماز کی حالت میں بیت اللہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مشرکین نے ایک جو اونٹ کی جو اوجری ہوتی ہے وہ ڈال دی، گندگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر سجدے میں تھا، آپ اٹھ نہیں سکے۔ اس بات کا علم جو ہے وہ حضرت فاطمہ کو ہوا، تو حضرت فاطمہ دوڑی دوڑی آئیں اور آ کر وہ اٹھایا اور کہا کہ افسوس ہے اس قوم پر کہ جن کو ایک شخص اللہ کی طرف بلاتا ہے لیکن یہ اس کو تکلیفوں کے اندر، اذیتوں میں ڈالتے ہیں۔ تو یہ ایک بیٹی کی اپنے باپ کے ساتھ محبت و شفقت ہے۔ لیکن دوسری طرف دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب احد میں زخمی ہوئے تو سیدہ فاطمہ ہی تھی جنہوں نے زخم دھوئے، خون صاف کیا، اور حضرت علی جو ہے وہ پانی بہاتے رہے، مرہم پٹی کی۔ تو یہ سارا معاملہ جو ہے ایک بہترین شفقت اور لطف و کرم کا ایک باپ کی حیثیت سے اور اولاد کی حیثیت سے یہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و فعل کے ساتھ، اپنے کردار کے ساتھ، اپنی سنتوں کے ساتھ، اپنی دعوت کے ساتھ، اپنی تعلیم کے ساتھ امت کو بھی یہی تعلیم دی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن ابن علی کا بوسہ لیا، اور جبکہ آپ کے پاس ایک صحابی تھے جن کا نام تھا اقرا بن حابس، وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، موجود تھے۔ تو جب آپ نے حضرت حسن کا بوسہ لیا تو وہ اقرا بن حابس کہنے لگے کہ میرے تو 10 بچے ہیں، میں نے تو ان میں سے کبھی کسی کا بوسہ نہیں لیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا
کہ من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. اور ایک حدیث میں یہ لفظ بھی ہے کہ اگر اللہ نے تمہارے دل سے محبت کو، شفقت کو، پیار الفت کو چھین لیا ہے، نکال لیا ہے، کھینچ لیا ہے، تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کے ساتھ بھی بحیثیت یعنی نانا ہونے کے، بحیثیت گرینڈ فادر ہونے کے جو شفقت و محبت اور حسن سلوک کی مثال بیان کی ہے، یہ بھی کمال درجے کی ہے. اور پھر یہاں پر ایک اور بات بھی ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن و حسین پر ان کلمات کے ساتھ دم پڑتے تھے جو کلمات حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دونوں بچوں اسماعیل اور اسحاق پر جن کلمات کے ساتھ دم پڑتے تھے. اور آپ نے پوری امت کو بھی نہیں کسی بات کی تعلیم دی ہے نا، یعنی نظر بد بھی اس میں شامل ہے، حسد بھی شامل ہے، اور اسی طرح جو بھی نقصان اور تکلیف پہنچانے والی چیز سے اللہ کی پناہ تعوذات ہو سکتے ہیں. تو یہ بہترین دعا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھائی ہے. تو یہ بھی ایک والد ہونے کی حیثیت سے ذمہ داری بنتی ہے کہ صرف والد کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ صرف روزی روٹی کا ان کے لیے بندوبست کرے، اچھا کھانا، اچھا پینا، اچھی جو ہے وہ ایک لیونگ سٹائل جو ہوتا ہے، رہنے کے لیے ایک بہترین گڈ لائف ہوتی ہے، تو اس کے انتظامات کرے. تو مادی چیزوں کے چکر میں ہی جو ہے وہ ساری زندگی بسر کرتے نہیں. بچوں کی دینی تعلیم، دینی تربیت اور دینی ان کو مسنون دعائیں سکھانا، یہ بھی ایک والد کی ذمہ داری ہے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا حضرت حسن و حسین پر دم کی، وہ دعا بڑی معروف ہے، صحیح بخاری کے اندر آتی ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان رجیم ومن کل عین لامہ. لیکن جب کسی دوسرے کو دم کرنا ہے تو یہ لفظ موجود ہے، اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان رجیم ومن کل عین لامہ. تو اسی طرح ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے، سنن نسائی کے اندر اور مسند احمد کے اندر یہ حدیث آتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پر حسن و حسین چڑھ گئے تھے. آپ نے اپنے سجدے کو لمبا کر دیا، یہاں تک کہ فرض نماز تھی. صحابہ نے سمجھا کہ شاید آپ بھول گئے ہیں یا پر وحی نازل ہو رہی ہے، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی. آپ نے نماز مکمل کی تو صحابہ کرام نے اپنے خدشے کا اظہار کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، نہ میرے اوپر وحی نازل ہو رہی تھی، نہ کوئی معاملہ ایسا پیش آیا تھا، نہ نماز کے اندر کوئی حکم بدلا، اور میں نے سجدے کو اس لیے لمبا کیا ہے کہ جب میں سجدے کی حالت میں تھا تو میرا یہ بیٹا حضرت حسن وہ میرے اوپر سوار ہو گیا اور میں نے ناپسند کیا کہ میں اسے اتاروں، یہاں تک کہ جب یہ خود ہی اپنا شوق پورا کر کے نیچے اتر گیا تو پھر میں نے سر کو سجدے سے اٹھایا. یہ بھی ایک والد کی بہترین تربیت ہے. دیکھیں والد اگر خود نماز پڑھے گا، جس طرح کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا ہے کہ جب تمہاری اولاد 7 سال کی ہو جائے تو تم انہیں نماز کا حکم دو، جب 10 سال کی ہو جائے تو ڈانٹ ڈپٹ کرو. اور یہ اسی وقت ہوگا جب والد خود نماز کی پابندی کرے گا. جب والد خود نماز کی پابندی کرتا ہے تو پھر اولاد اس کو دیکھ کر نماز کی پابندی کرتی ہے. اس طرح کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے اور حضرت حسن نے آپ کی کمر کے اوپر بیٹھ گئے. تو اب بتائیے کہ جس ماحول کے اندر بچہ دیکھے گا کہ میرا والد، میری والدہ، میرا دادا یا میرا نانا تو یہ نماز پڑھ رہے ہیں اور رکوع میں، سجدے میں دعا، تسبیحات اور قرآن مجید کی تلاوت اور جو بھی دینی تعلیم و تربیت کا ماحول ہوتا ہے، تو یہ جب اس ماحول کو دیکھے گا تو اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالے گا. اور اس کے مطابق ہم خود دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے بچے بالکل چھوٹے ہوتے ہیں 2 3 4 سال کے، تو وہ والد اگر گھر میں نماز پڑھ رہا ہے، سنتے پڑھ رہا ہے، تو وہ دیکھ کے بچے ویسے ہی نقل اتارتے ہیں. تو گویا کہ یہ ایک والد کی بنیادی ترین ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تعلیم کی، تربیت کی، بلکہ دینی تعلیم و تربیت کی فکر کرے. یہ بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہے ہمارے ہاں کہ دنیاوی تعلیم اور دنیاوی جو ڈگریاں ہیں، پروفیشنل ڈگریاں ہیں، ان کو حاصل کرنے کے لیے تو والد اور بلکہ والدین دونوں میاں بیوی جان جوکھم میں ڈال دیتے ہیں اور پتہ نہیں بڑی مشکلیں بھی اٹھاتے ہیں اور پیسے بھی بھرتے ہیں اور بعض دفعہ قرضہ بھی پکڑتے ہیں اور گھر کی قیمتی چیزیں بھی فروخت کرتے ہیں. لیکن اس کے مقابلے میں دین کی تعلیم حاصل کرنے میں اس قدر توجہ نہیں ہوتی. تو اس اعتبار سے ایک والد کی جو بنیادی ذمہ داری ہے اس میں دینی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرنا یہ شامل ہے. اسی طرح بحیثیت والد ہونے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور بھی بہت ساری چیزوں کی تعلیم دی ہے. مثلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت والد اپنی اولاد کے غم پر بھی اور اپنی اولاد کی خوشی میں بھی راضی برضا الہی ہوتے تھے. یعنی کسی صورت میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، یعنی اولاد کی کوئی خواہش پوری کرنی ہے پھر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں، اور اگر اولاد سے کوئی غلط کام ہو گیا ہے تو پھر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں. ہر حال میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے متعلق آپ نے نام لے کر یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب ایک قبیلے کی عورت نے دوسرے قبیلے کی عورت کا اس نے چوری کر لی تھی، دوسرے قبیلے کی چوری کر لی تھی، تو سفارش آ گئی کہ اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے. اور ایک روایت میں یہ لفظ ہے کہ اس نے دوسری عورت کو مار ڈالا تھا. تو سیدنا اسامہ بن زید نے سفارش کی تھی جس پر اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھ کو حق کے ساتھ بھیجا کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا. اور سیدنا اسامہ بن زید بھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی پرورش میں ہی پلے بڑھے ہیں نا، جوان ہوئے ہیں. تو حضرت اسامہ کے جو والد ہیں حضرت زید بن حارثہ، وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو، تعلیم کو، رویے کو، طرز عمل کو، سب کو دیکھ کر انہوں نے اپنے ماموں کے یا اپنے خاندان کے جب ان کو لوگ لینے کے لیے مکہ میں آئے، انہوں نے بول کے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا، مجھے بحیثیت والد کے جو محبت، شفقت اور پیار ملنا چاہیے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہیں بڑھ کر مجھے دیتے ہیں. یعنی جو محبت اور پیار مجھے اپنوں سے نہیں ملا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دے رہے ہیں. تو اس لیے انسان کے دل کے اندر جو اولاد کی محبت ہے، جو شفقت ہے، یہ اللہ رب العزت نے رکھی ہوئی ہے، یہ ایک فطری بات ہے. لیکن یہ اولاد اس وقت فتنہ بن جاتی ہے والدین کے لیے کہ جب ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہو اور دوسری طرف والدین، دوسری طرف اولاد کی خواہشات ہوں. جیسے قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے فتنہ ہے. اس فتنے کا کیا معنی ہے؟ اس کی بہترین تفسیر ہوتی ہے اس فتنے کو سمجھنے کے لیے اس حدیث سے جو صحیح بخاری کے اندر آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ممبر پر جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور آپ کی طرف جو ہے
حضرت حسن یا حضرت حسین وہ لڑکھڑاتے ہوئے آ رہے تھے مسجد نبی میں. مسجد نبی کا صحن کچا تھا، ویسے بھی یہ چھوٹے تھے، لڑکھڑاتے ہوئے آ رہے تھے، تو اچانک گر گیا حضرت حسن جو ہے وہ گر گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر سے اتر کر خطبے کو چھوڑ کر اپنے اس بچے کو اٹھا کے اپنے پاس لا کے بٹھایا، اور پھر یہ بات آپ نے ارشاد فرمائی، قرآن کی آیت کریمہ پڑھی کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ، تو بے شک تمہاری مال تمہاری اولاد یہ تمہارے لیے فتنہ ہے. کیا مطلب اس کا؟ کہ یعنی جو میں دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا تھا وہ کام افضل تھا، لیکن اس کام کو مجھے چھوڑنا پڑا، نیچے اترنا پڑا. کیوں؟ اس بیٹے کی، اس بچے کی محبت اور جو پدری شفقت ہے میرے دل میں، وہ یہ برداشت نہیں کر سکی کہ میں اس بچے کو اٹھاؤں نا. تو اس لیے اس بچے کو اٹھانے کے لیے مجھے دعوت و تبلیغ کا کام چھوڑنا پڑا. اس اعتبار سے جو چیز بھی دین کے راستے پر رکاوٹ بنے، چاہے مال ہو، اولاد ہو، یا احکامات کی صورت میں کچھ بھی ہو، ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہو، دوسری طرف والد اولاد کی خواہشات ہوں، تو یقیناً اللہ کے حکم کو مانا جائے گا، اس کے سامنے جو ہے سر تسلیم خم کیا جائے گا، اس پر عمل کیا جائے گا. لیکن ہمارے ہاں اکثر ایسا نہیں ہوتا، الٹ ہوتا ہے. اور اولاد کی محبت میں والدین اور یا والد جو ہے وہ حلال و حرام کی تمیز بھول جاتے ہیں. جب والدین اپنی اولاد کی ناجائز اور غلط خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو اور حدود کو بھول جاتے ہیں، تو پھر یہ اولاد فتنہ بن جاتی ہے. انما اموالکم واولادکم فتنہ. اس لیے یہ جو بنیادی باتیں ہیں ان پر عمل پیرا ہونا، جو اللہ کے رسول کا نمونہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم اور تربیت کے سنہرے اصول دیے ہیں کہ ایک والد ہونے کی حیثیت سے ہمارے اوپر کیا ذمہ داریاں ہیں، یا والدہ ہونے کی حیثیت سے. اس لیے کہ اللہ کے رسول کی جتنی بھی زندگی ہے اس کا ہر گوشہ ہمارے لیے بہترین نمونہ اور اسوہ حسنہ ہے. تو اس لیے جیسے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو بحیثیت والد ہونے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کیا تعلیمات چھوڑی ہیں، تو ان کو جاننا اور ان پر عمل پیرا ہونا بھی ہماری بنیادی ترین ذمہ داری ہے. اگر کسی بھائی کا کوئی سوال ہو تو وہ پوچھ لے.